سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا آسان عمل بتائیے جس کے کرنے سے حضور پاک کی شفاعت ہم پر واجب ہو جائے. اچھا آسان کا کیا مطلب کہ تراویح چھوڑ دی جائیں, نماز چھوڑ دی جائے, زکوٰۃ بھی جو ہے اس سے بھی صرف نظر کر جائے. آسان کوئی طریقہ ہو چٹکی والا, جیسے استخارہ کرتے ہیں ویسا کوئی ہو کہ سیدھے جنت مل جائے اور حضور کی شفاعت ہو جائے. بھائی میرے, یہ تو بڑے بڑے اکابر جو زندگی بھر نمازیں پڑھتے رہے وہ بھی اللہ کے خوف سے ڈرتے تھے. اللہ حضرت عمر فاروق جس کو کہتے ہیں نا مقام رجا, مقام رجا, علامہ غزالی نے اس پر بڑا حصہ لیا, بہت کچھ لکھا. مقام رجا یہ ہے, حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں قیامت میں اگر یہ اعلان ہوگا کہ سارے لوگ بخش دیے گئے صرف ایک آدمی کے علاوہ, مجھے خوف ہوگا اللہ تعالیٰ سے. عمر تو نہیں کہ جس کی مغفرت نہیں, اللہ اکبر ہے, یہ کتنا خوف ہے. وہ لوگ کہ جن کے لیے فرما رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, وہ اللہ سے راضی ہو, اللہ ان سے راضی ہو. ذالک لمن خشی ربہ, یہ منصب جو ہے اللہ سے ڈرنے والوں کو ملتا ہے جن کی شان یہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. ان کے تذکرے تو انجیل اور توریت میں. وہ خوف کریں کہ اگر یہ اعلان ہو کہ ایک آدمی کے علاوہ سب بخش دیے گئے تو مجھے خوف ہے وہ عمر ابن خطاب تو نہیں کہ جس کی مغفرت نہیں. ایک بات. دوسری بات کیا فرما, اگر یہ اعلان اللہ سے امید, اگر یہ اعلان ہو کہ ایک آدمی بخشا گیا کوئی اور نہیں بخشا گیا, اللہ سے امید یہ رکھے کہ میں یہ سمجھوں گا شاید عمر ابن خطاب ہو جس کی مغفرت ہو گئی. یعنی خوف بھی ہے اور رجا بھی ہے, دونوں مقام کے درمیان یہ مقام ہے. تو اس لیے حضور کی شفاعت واجب ہونے پر بے شمار حدیثیں. مثال کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام تو بہت بلند. بخاری شریف میں حضور ایک مجمع میں گئے, ایک خاتون رونے لگے, کہا حضور میرا چھوٹا بچہ انتقال کر گیا, زارو قطار رو. انہوں نے فرمایا تو صبر کر, صبر کر, اس لیے کہ جو تیرا چھوٹا بچہ انتقال کر گیا کل قیامت میں وہ تیرا شفیع ہوگا, وہ تیری شفاعت کرے گا. اللہ اکبر. بلکہ حدیثوں میں یہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا اسقاط حمل, حمل کا ضائع ہو جانا, یہ حمل میں جو بچہ ضائع ہو جائے یہ بھی کل زندہ ہو کر اپنے ماں باپ کی شفاعت کرے گا. اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو چھٹپن میں بچے انتقال کر جائیں تو یہ بچے کل قیامت میں اپنے ماں باپ کی مغفرت کے اللہ تعالیٰ سے جھگڑیں گے, لڑیں گے, اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا او بچوں اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑو اور سیدھا جنت میں لے جاؤ. حضور کا شفاعت کا مقام کو عزیزان گرامی بہت بلند ہوگا. اور حضور کی شفاعت کبریٰ ہے, وہ ایک آدمی کے لیے نہیں کہ صرف آپ کو ملے, وہ پوری امت کے لیے ہے شفاعت کبریٰ. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا, یہ مقام محمود ہوگا جہاں کھڑے ہو کر حضور اللہ کی وہ تعریف کریں کہ جس نے آج تک کوئی تعریف نہ کی ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالی کہ یہاں مغفرت حضور علیہ السلام کے ذریعے ہی سے ہوگی. ہم سمجھے کہ ہمارے اعمال بہت اچھے ہیں, ہرگز ایسا نہیں ہے, بلکہ ہر مسلمان کی مغفرت حضور علیہ السلام کے ذریعے سے ہوگی. مختصر عمل نہیں, پورے اسلام کو اپنانا ہوگا. بے شمار بشارتیں, جو آدمی پکا نمازی ہوں میں اس کی شفاعت کروں, جو روزے رکھتا ہوں میں اس کی شفاعت کروں, جو زکوٰۃ دیتا ہوں میں اس کی شفاعت کروں گا. آپ سوچیں کوئی مختصر عمل میں بھی بشارت ہے, مگر اسی پر اکتفا نہ کیا جائے. سمجھ گئے, اسی پر اکتفا نہیں. حضور تو یہ فرماتے ہیں کہ جیسے حضرت صدیق اکبر نے اذان میں حضور کے نام پر انگوٹھے چومے, اپنی آنکھوں سے لگایا, اور ملا علی قاری موضوعات کبیر میں لکھتے کہ انہوں نے یہ دعا پڑھی, صدیق اکبر نے انگوٹھے چومے حضور کے نام پر, آنکھوں پر لگایا, کہا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. پھر حضرت بلال نے وہ کلمات کہے, صدیق اکبر نے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ اللہم متعنی بالسمع والبصر. حضور نے فرمایا جو ایسا کرے جیسا ابو بکر صدیق نے کیا تو کل قیامت میں اس کے ہم شفیع ہوں گے. تو یہ مختصر وقت جو ہے اس میں بھی شفاعت, مگر کب, جبکہ ساری چیزیں اور بھی کامل اور مکمل ہوں. یعنی خالی انگوٹھے چومے اور چھوڑ دیں کہ شفاعت ہو جائے گی, یہ بالکل ایسا ہے جیسے گھوڑے کا ایک نال لے لے اور کہا میں گھوڑے کا مالک ہو گیا. آپ تو 3 نال اور گھوڑا ہی تو باقی ہے, ایک ٹائر کسی کو مل جائے, کہا مجھے کار مل گئی, اب 3 پہیے اور باقی گاڑی موجود ہے. تو بھائی میرے پورے عمل سے یہ زندگی سنورے گی. اور دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کی شفاعت عطا فرمائے.